کلام کہنے پڑتا ہوں۔ محبت سے ایک بات بلند آواز سے درود پاک پڑھنے کربلا کے مسافر کو دیکھو، کربلا کو بسانے چلا ہے۔ یہ سادات کا سٹیج ہے، اور سید غلام نبی شاہ صاحب الحمدللہ بابل کرانا سالی کے تشریف فرما ہے، اور دیگر حضرات بھی۔ تو مجھے پتہ لگنا چاہیے، بلکہ مجھے کیا سبھی کو پتہ لگنا چاہیے کہ اہل بیت کے اصل جو وارث ہے وہ کون ہے۔ اس انداز سے آپ نے اس کلام کو سننا ہے کہ آپ کا بھی ایمان تازہ ہو، میرا بھی تازہ، اور انشاءاللہ تعالیٰ پورے کلام میں اہل حق کے موقف کی پوری ترجمائی علماء کرام تشریف فرمائے، ایک مصرع پوری توجہ کے ساتھ ان کی گہرائیوں تک اتارنے کی کوشش کیجیے گا۔ میں کلام پڑھتا ہوں، آپ محبت سے سنیں، اور میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ محبت سے پڑھوں۔ کملی والے کی آنکھوں کا تارا، کملی والے کی آنکھوں کا تارا، دی کی عزت بچانے چلا ہے، کملی والے کی آنکھوں کا تارا، دی کی عزت بچانے چلا ہے، مالو اولاد راہ خدا میں ابن حیدر لوٹانے چلا ہے، اور جو مدینے کی گلیوں میں گھوما، جس گلے کو محمد نے چوما، نعرہ تکبیر، شان صحابہ، شان سیدنا حسنین کریمین، حضرت مولانا شاہد عمران عارفی صاحب، مدینہ منورہ سے باہر ایک جنازہ تھا، تو مشہور صحابی رسول ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جنازے میں تشریف لے گئے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ، تو انہوں نے
رستے میں پیدل چلنے کی وجہ سے یہ بات سننے کی ہے، ورنہ شیر بھی نکل جائے گا۔ پیدل چلنے کی وجہ سے پاؤں پر کچھ گرد و غبار مٹی پڑ گئی، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنا جو رومال تھا وہ اتارا اور اس رومال سے حضرت حسین کے پاؤں سے مٹی جھاڑنے لگے، پاؤں سے بھی کیا بلکہ جوتے سے جھاڑنے لگے۔ تو حضرت حسین نے فرمایا کہ چچا جان آپ بڑے ہیں اور کوئی دیکھے گا تو وہ مجھے بے ادب سمجھے گا کہ حسین اپنے سے بڑوں سے پاؤں صاف کرواتا ہے، ایسا تو نہ کیجیے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حسین بھتیجے کہتے تو تم ٹھیک ہو، لیکن میں اپنی ان دو آنکھوں کا کیا کروں کہ میں نے تیرے ان پیروں کو بار بار رسول پاک کے سینے پر لگتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور وہ واقعہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، مروان جو مدینہ منورہ کا عامل تھا بنو امیہ کی طرف سے، اس نے ایک مجلس میں حضرت ابو ہریرہ سے کہا آپ کی ساری باتیں ہمیں پسند ہیں، لیکن جو آپ حسنین کا تذکرہ محبت سے کرتے ہیں یہ ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ تو حضرت نے آگے سے جواب میں ارشاد فرمایا میں اس سفر میں آقا کے ساتھ تھا، آپ چل رہے تھے کہ بچوں کے رونے کی آواز آئی اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پتہ کرو بچے کیوں رو رہے ہیں۔ حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ یہ بھی اس سفر میں آقا کے ساتھ ہے۔ تو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ بچے پیاس کی وجہ سے بلک رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا معلوم کرو قافلے میں کسی کے پاس کوئی 2 گھونٹ پانی کے لیے لایا جائے، لیکن معلوم کیا گیا تو پانی نہ ملا پورے قافلے سے۔ آپ نے فرمایا قافلہ روک دو اور بچے کو میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو لایا گیا، وہ آپ نے اپنی گود میں اٹھایا حضرت حسن کو، پیاس سے بلک رہے ہیں اور حلق خشک ہوا ہے، رسول پاک نے گود میں اٹھا کر اپنی زبان مبارک حضرت حسن کے منہ میں ڈال دی۔ اب جب بچے کے منہ میں کوئی بھی چیز دی جائے تو وہ کیا کرے؟ چوستا ہے نا۔ تو حضرت حسن نے زبان کو چوستے رہے، پیاس بجھ گئی۔ آپ نے فرمایا اب دوسرے کو لایا جائے، حضرت حسین کو لایا جائے، ان کو بھی آپ نے بھی اٹھایا اور ان کے منہ میں بھی اپنی زبان ڈالی اور انہوں نے بھی چوس کر اپنی پیاس بجھی۔ کچھ بچوں سے جو بھی محبت کرتا ہے۔ اب میں پڑھتا ہوں شعر، اور جتنے اہل بیت کے دیوانے بیٹھے ہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کس انداز سے سنتے ہیں، اور یہ خیال رہے کہ یہ سادات کا سٹیج ہے۔ ملاحظہ فرمائش جو مدینے کی گلیوں میں گھوما، جس گلے اس گلے کو نبی کا نواسا، کربلا میں کٹانے چلا ہے، اس گلے کو نبی کا نواسا، کربلا اور کیوں چلا ہے لے کے اپنے گھرانے۔ ادھر سے آواز زیادہ ہے، ادھر سے زیادہ ہے، میرا تو خیال ہے ادھر سے آواز زیادہ ہے۔ کچھ آواز ادھر سے آئی تو ادھر دیکھنا شروع ہو گیا۔ تھوڑی سی توجہ میں شروع سے آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ توجہ آپ کی مجھے درکار ہے پڑھنے کے۔ سنیے گا شعر، لے کے اپنے گھرانے کو سید آج میدان کربلا میں اپنے
سب کو جام کوثر پلانے چلا ہے، اپنے نانا محمد سے سب کو جام کوثر پلا، مل کر کہیں اپنے نانا محمد سے سب کو جام کوثر پلانے چلا ہے۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، آج آپ کا ختم نبوت، آج آپ کا ختم نبوت، شان صحابہ، شان اہل بیت، شان سیدنا حسنین کریمین، مدرسہ تنویر القرآن، قاری سید نور الحسن شاہ۔ ملاحظہ فرمائیں اس کلام کا آخری شعر، غازیوں میں انوکھا وہ غازی، عابدوں میں انوکھا نمازی، دنیا داروں کو دین کا سپاہی۔ آخری شعر پہ میں سید غلام نبی شاہ صاحب کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں اس شعر کے لیے، مرادہ فرمائے شعر میں پھر پڑھتا ہوں۔ عابدوں میں انوکھا نمازی، غازیوں میں نرالا غازی، دنیا داروں کو دین کا سپاہی، عظمت حق دکھانے چلا۔ کچھ فیصلہ ہوا آپ کا؟ جی